بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص کی مالش کریں۔ چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ رنگ گورا کرنے کے لیے ایک ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیموں کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھاؤ، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو کھجور کھائیں۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا نہایت بری مکروہ عادات ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کثرت سے بیسن سے بنی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہسن جراثیم کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے بال گرنے کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ یہ جلد کو بھی نکھارتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پر 11 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں۔ بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے چند محافظ مصالحہ جات: ہلدی، لال مرچ، لہسن، دار چینی، ادرک۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں، تیل لگائیں۔ اس سے کمزور نظر تیز ہوگی، یادداشت بہتر ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ 1 چمچ سنگھاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہوتی ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی کے ساتھ یا اس میں ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن سے نجات بھی ملے گی۔ زکام کو روکے گا اور قوت مدافعت بڑھا کر چربی اور وزن بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ بالوں میں کنگھا کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ دال اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں۔ آملے کے اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے آدھا پاؤ میتھرے پیس کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ غیر معیاری کریم لگانے سے اگر چہرے پر سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو شربت اناب آدھے گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ رات کے وقت درخت ہلانے سے تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آئے گا۔ نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بینائی کم ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چھوٹا لقمہ کھائیں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
चलते हुए रोटी खाने से मैदा सिकुड़ जाएगा। शाम को नारियल खाओ, जिल्द मुलायम हो जाएगी। जिन औरतों की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता हो वो छोटी इलायची खाया करें। छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती। जो औरत चाहती है कि उसके बच्चे का रंग गोरा हो वो अनार का जूस पिया करे। सोने से कबल ये काम ज़रूर कर लिया करें। सूरत मुल्क की तिलावत करके सोएं। सूरत फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। रात का खाना ना खाना जल्दी बुढ़ापा लाता है। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रख कर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। चेहरे को हाथ या दुपट्टे से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। हफ्ते में 2 रोज़े रख लिया करो, कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। अगर तहज्जुद में आँख खुलने की आदत ना हो तो वितर पढ़कर सोएं। अगर सुकून चाहते हो तो तिलावत करो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआएं मांगा करो। कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर कुछ करने का इरादा रखते हो तो इंशाअल्लाह कहो। कोई अच्छी चीज़ देखो तो सुबहान अल्लाह कहो। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाक अल्लाह। किसी गलती पर अफसोस हो तो कहो अस्तग़फिरुल्लाह। अगर किसी को रुखसत करो तो कहो फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ दो तो कहो फ़ी सबीलिल्लाह। किसी की मौत की खबर सुनो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिलाएं तो बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है। मिसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पिया करो, तुम्हारी जवानी तादेर कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। मेथी की सब्जी बनाकर खाओ, कमर का दर्द जाता रहेगा। जो ज़्यादा बोलता है वो इंसान कम अक्ल होता है। दांतों की पिलाहट दूर करनी है तो सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगा दो। दांत सफ़ेद हो जाते हैं। नज़र को तेज़ करने के लिए चुटकी भर सौंफ, 4 अदद बादाम और ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लें। इसको खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पिएं, नज़र की कमज़ोरी दूर होगी। 1 चुटकी भूसा यानी तूड़ी लेकर मिट्टी के बर्तन में डालकर रात को भिगो दें और सुबह छान कर निहार मुँह पी लें। 1 हफ्ते बाद शुगर का टेस्ट करवाएं, बहुत फ़ायदा होगा। छुहारे खाओ, कमर का दर्द जाता रहेगा। घर के दरवाजे के पीछे खाक और कूड़ा मत जमा करो क्योंकि ये शैतान की जगह है और शैतान कूड़े पर बैठता है। 1 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। रोज़ाना इससे दांत साफ करें, दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी। छोटा कद बढ़ाने के लिए ऊँटनी के दूध में साबूदाने की खीर बनाकर खाएं, कद बढ़ने लगेगा। गिरते हुए बाल मर्द व ख़वातीन के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहती हैं, ये आसान सा टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कैस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार करें, चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। 40 साल में 20 साल जैसा दिखना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें।
آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوستے رہیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں، یہ مسئلہ ختم ہوگا۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو۔ ایلو ویرا کا گودا صبح و شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح و شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ ساون کی پہلی تاریخ کو بارش کا پانی کسی ایسی جگہ سے جمع کریں جس کا رخ کعبہ کی جانب ہو، پھر اس پانی سے نہا لیں۔ اللہ کے فضل سے اٹھرا کی بیماری شرطیہ ختم ہو جائے گی۔ بارش پہلی ہو ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گردن کی رنگت نکھارنے کے لیے بلائی لے کر آدھے لیموں کا رس اچھی طرح مکس کریں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے گردن پر ملیں۔ گردن کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر چہرہ جھلس جائے تو اس پر ٹماٹر کا رس ملتے رہیں۔ ٹماٹر کو 2 حصوں میں کاٹیں اور چہرے پر ملیں۔ 5 منٹ لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں اور سرسوں کا تیل چہرے پر لگا کر فوراً روئی سے صاف کر لیں۔ چاند پار کرنے سے چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند بادام اور ذرا سی کالی مرچ لے کر اسے باریک پیس کر کسی بوتل میں بند کر لیں۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ اسے کھائیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ بچپن کی باتیں یاد آنے لگیں گی۔ منہ سے لہسن کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں سونف کھا لیا کریں۔ منہ سے لہسن کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چنبیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کلیاں کرنے سے دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ پیاز کا پانی اور خالص شہد اور نمک ملا کر برس کے داغوں پر لیپ کرنے سے چند دنوں میں برس کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ جس عورت کا حمل گر جاتا ہو یا گرنے کا خدشہ ہو، اسے چاہیے کہ 21 دانے سوکھے دھنیے کے گن کر تازہ پانی کے ساتھ کھائیں اور رات کو کالا زیرہ 1 چٹکی پانی سے کھائیں۔ انشاءاللہ حمل محفوظ رہے گا۔ یہ عمل شروع سے لے کر واضح حمل تک کریں۔ اصلی شہد اور کیسٹر آئل دونوں کو برابر مقدار میں لیں اور کسی شیشی میں ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت پلکوں پر لگائیں، پلکیں گھنی اور لمبی ہو جائیں گی۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔ رنجیدہ اور افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھول دیے جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفار کے بدولت حالات بہتر ہوتے ہیں۔ چھوہارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ۔ اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
आधे सर का दर्द अचानक शुरू होने लगे तो जान लो तुम्हारी उम्र लंबी होगी। आटा गूंदते वक्त इसमें लीमू के 2 या 3 कतरे डाल दो। रोटी बहुत हल्की और ताज़ा पकती है और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहाने से कबल बालों में तेल लगा लें तो इससे बाल मजबूत रहेंगे और चमक पैदा होगी। नहाने के बाद तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती।